بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس میں جو پانچواں قاعدہ تھا اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ پانچویں قاعدے کے ضمن میں جو قواعد کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں چھٹا جو قاعدہ تھا اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ یہاں پر یہ جو اس پیراگراف میں 51 پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے اس میں جو دوسری لائن ہے کہ السادسۃ الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورت، کہ یہ جو حاجت ہے یہ کبھی کبھی ضرورت کے منزلے میں آ جاتی ہے، یعنی ضرورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ حاجت ضرورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، عامتاً کانت او خاصتاً، چاہے جو حاجت ہے وہ عام ہو یا خاص ہو، ٹھیک ہے۔ وَلِهَذَا جوزت الاجارۃ علی خلاف القیاس، اسی وجہ سے اجارے کو جو ہے وہ خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا ہے، یا اجارہ جو ہے وہ خلاف قیاس جائز ہوا ہے للحاجت، حاجت کی وجہ سے۔ تو جیسے اس کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اجارہ اگر اس کو قیاساً دیکھا جائے، عقلاً دیکھا جائے تو اجارہ جو ہوتا ہے وہ ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بیع کی طرح کا ایک عقد ہے کہ ایک جانب سے مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اور دوسری جانب سے محنت ہوتی ہے۔ حالانکہ بیع کا اصول یہ ہے کہ مبادلۃ المال بالمال، کہ مال کا مال کے ساتھ مبادلہ ہو، تو ایک طرف کام ہے اور ایک طرف مال ہے، تو جو دوسری جانب ہے وہ کام صفت ہوتی ہے، وصف ہوتا ہے، یہ مال نہیں ہوتا، مال کی تعریف میں نہیں آتا، محنت کوئی منفعت، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بیع تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ اس کو فقہا نے جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کیا کہ چونکہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان دوسروں سے کرواتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن صلاحیت نہیں ہوتی، تو جو پیسے والا ہے وہ اپنا کام کروانے کے لیے اس شخص کو پیسہ دیتا ہے جس کو کام آتا ہے، اور جس کو کام آتا ہے وہ کام اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پیسے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اس لیے حاجت اس کی طرف بہت زیادہ ہے، اس لیے خلاف قیاس اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ اصول فقہ میں ایک چیپٹر پڑھیں استحسان کا، تو استحسان تین طرح کے ہوتے ہیں: استحسان بالنص، یا استحسان بالاثر، اور استحسان بالاجماع، اور تیسرا ہے استحسان بالضرورت۔ ان کو یوں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ استحسان بالاثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خلاف قیاس ہوتی ہے، یعنی قیاساً اس کو ناجائز ہونا ہوتا ہے لیکن اس کے جواز پر اثر واقع ہوئی ہوتی ہے، کوئی نص آئی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو جو ہے اس کے مقابلے میں قیاس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز جو ہے وہ قیاساً درست نہیں ہوتی لیکن اس کے انعقاد پر اجماع ہوتا ہے، تو یعنی اس کے جواز پر اجماع کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے ہم جو ہے وہ استحساناً جائز قرار دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز جو ہے وہ قیاساً درست نہیں ہوتی لیکن ضرورت کی وجہ سے اسے ہم جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں، تو اجارے کو بھی فقہا نے، علماء اصولیین نے استحسان بالضرورت کے ضمن میں شمار کیا ہے۔
تو اسی لیے یہاں پر فرمائیں کہ جوزت الاجارۃ علی خلاف القیاس، کہ جو اجارہ ہے اسے وہ جائز ہے خلاف قیاس، کیوں؟ للحاجت، حاجت کی وجہ سے، وکذا قلنا، اسی طرح ہم فرماتے ہیں کہ تجوز اجارت بیت بمنافع بیت لاتحاد، لا تجوز اجارت بیت بمنافع بیت لاتحاد الجنس المنفعتی فلا حاجت۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ جو ہے انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ایک گھر کو دوسرے گھر کے منافع کے بدلے میں جو ہے وہ کرائے پر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جن سے منفعت جو ہے وہ ایک ہے، اور اجارے کا اصول یہ ہے کہ جب جن سے منفعت ہے ایک ہو تو اس صورت میں وہ اجارہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ ہے جس کو کام آتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن اسے کام نہیں آتا، یعنی یہاں منفعتیں جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو پیسے والا ہے اسے ایک الگ سے منفعت چاہیے، مثال کے طور پر جیسے درزی ہے، تو اب درزی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے کپڑے سینا آتا ہے، اور ایک شخص ہے جس نے کپڑا خریدا ہے، اسے نیا کپڑا پہننے کی حاجت ہے، اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اسے سلائی کرنا نہیں آتی۔ تو اب جو کپڑے والا ہے وہ سلائی کی منفعت کا طالب ہے، اور جو پیسے جو درزی ہے وہ پیسے کی منفعت کا طالب ہے، تو اتحاد جن سے منفعت نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں حاجت پیش آتی ہے۔ لیکن اگر ایک ہی شخص ہے، مثال کے طور پر ایک شخص درزی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم میرے کپڑوں کی سلائی کرو، میں تمہارے کپڑوں کی سلائی کروں گا، تو بھائی جب تمہیں سلائی آتی ہے تو اپنے ہی کپڑوں کی کر لو، دوسرے کی کیوں کروا رہے ہو؟ تو جب جن سے منفعت ایک ہی ہوگی تو ایسی صورت میں حاجت وہاں پر نظر نہیں آ رہی، تو جب حاجت نہیں ہوگی تو پھر جو ہے اس بنیاد پر کیا ہوگا کہ اجارہ درست نہیں ہوگا۔ اچھا، پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ضرورت تبیح المحظورات، کی ضرورت جو ہے وہ محظورات کو مباح کر دیتی ہے، تو پھر اس میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ضرورت جو ہے وہ بقدر ضرورت ہی مباح ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے جب تجاوز کر جائے تب بھی وہ مباح رہے۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اجارہ جو ہے وہ ضرورت یعنی حاجت کی وجہ سے مباح ہوا ہے یا جائز ہوا ہے، تو اس کو پھر ہم ضرورت کی حد تک ہی رکھیں گے، جہاں اجارے کی حاجت نہیں وہاں اجارہ درست نہیں، ٹھیک ہے؟ بخلاف ما اذا اختلف، ہاں اگر جو ہے وہ منفعت کی جنس مختلف ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر اجارت درست ہوگا۔ ومنہا زمان الدرک کی، اسی میں سے زمان درک ہے، جو وضع علی خلاف القیاس، کہ اسے جو ہے وہ خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا۔ ومن ذالک جواز السلم، اسی میں سے جو ہے وہ بیع سلم کا جواز ہے۔ اچھا، بیع سلم جو ہے علی خلاف القیاس لکونہ بیع المعدوم دفعا للحاجت المفاليس۔ اچھا، یہ میں زمان درک کا بھی آپ کو بتاؤں گا، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ بیع سلم کے متعلق فرمائیں کہ یہ بھی خلاف قیاس جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا، کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے۔ بیع سلم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو فوراً رقم دینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بائع ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ ٹائم دے دیتا ہے، اور وقت متعین کر دیا جاتا ہے، بھئی اتنے وقت میں جو ہے وہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ جیسے درخت پر جو ہے وہ پودے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پھل لگے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا کہ بھئی 3 مہینے بعد یہ میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ فوراً پیسہ دے دیتے ہیں، یہ بیع سلم ہے۔ بیع سلم میں فوراً پیسہ دینا ضروری ہے، اس کی شرائط میں سے ہے، اور جو زمانہ ہے، اجل ہے، وہ متعین کرنا ضروری ہے کہ بھئی اتنے مہینوں میں، اتنے عرصے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن بیع اسی وقت واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خلاف قیاس کیوں ہے؟ خلاف قیاس اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے۔ اچھا، بیع کا اصول یہ ہے کہ جو مبیع ہے وہ متعین ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، اور مقدور التسلیم ہونا چاہیے۔
متعین کا مطلب آپ متعین کریں گے بھئی یہ چیز میں خرید رہا ہوں، اچھا موجود ہونا چاہیے، اس کا وجود ہونا چاہیے، معدوم نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ مقدور التسلیم ہو، یعنی بائع آپ کے حوالے بھی کر سکتا ہو۔ اب جیسے اڑتے ہوئے پرندے ہیں، ان کی بے جائز نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ موجود تو ہیں، مبیع بھی ہیں، مال بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مقدور التسلیم نہیں ہے، اڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہاتھ ہی نہ آئیں، تو اس لیے جو ہے معدوم کی بے جائز نہیں ہے بے کے اصولوں کے مطابق۔ تو جو بیع سلم ہوتا ہے اس میں بھی تو معدوم کی بے کی جاتی ہے، لیکن اس کو جائز قرار دیا گیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، استحسان بالاثر، استحسان بالاجماع اور استحسان بالضرورت، تو جس طرح سے اجارہ جو ہے وہ مستحسن بالضرورت ہے، اسی طرح سے جو سلم ہے یہ مستحسن بالاثر ہے۔ مستحسن بالاثر کا مطلب یہ ہے کہ بیع سلم کے جواز پر احادیث مبارکہ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سلم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیل معین کے ساتھ جو ہے وہ سلم کرے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں یوں ہے کہ من اسلم منکم فل یسلم بکیل معین، کہ تم میں سے جو شخص جو ہے بیع سلم کرنا چاہتا ہے وہ کیل معین کے ساتھ جو ہے وہ سلم کرے۔ تو اس وجہ سے خلاف قیاس ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ نص موجود ہے، شارع نے خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں دفعا لحاجت المفالس، اور دوسری بات اس میں جو ہے وہ حاجت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ مفالس، مفالس کا مطلب جو ہے یہ مفلس لوگ جو ہوتے ہیں، یا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ضرورت مند لوگ، یا جو ہے وہ لوگ جو کاروبار میں جو ہے بعض اوقات ان کو فوراً جو ہے وہ رقم کی حاجت ہوتی ہے، تو ان کی حاجت کو دور کرنے کے لیے بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا۔ وَمِنْهَا جواز الاستثناء، اور اسی میں سے بیع استثناء کے جواز کی بھی صورتحال ہے، للحاجتی، حاجت کی وجہ سے۔ بیع استثناء تقریباً بیع سلم کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ فرق ہے۔ بیع سلم میں جو ہے وہ ثمن فوراً دینا ضروری ہوتا ہے، بیع استثناء میں آرڈر کی بے جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں فوراً رقم دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے آپ آن لائن کوئی چیز منگواتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ٹائم لگ جائے تو کیش آن ڈیلیوری کی صورتحال ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اجل کو متعین کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، یعنی اندازاً بیان کیا جاتا ہے بھئی اتنے دنوں میں جو ہے وہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، اس کو بیع استثناء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو استثناء میں فرمائیں کہ یہ بھی جو ہے جائز ہے۔ اچھا، اس کو جو ہے مستحسن بالاجماع کہا ہے علماء اصول نے، انہوں نے فرمایا چونکہ اگرچہ اس پر کوئی ہمارے پاس جو ہے شارع کی طرف سے نص موجود نہیں ہے، لیکن اس پر اجماع امت منعقد ہے کہ آرڈر کے ذریعے چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حاجت کے پیش نظر اس کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ وَدُخُولُ الْحَمَّامِ مَعَ جَہَالَةِ مَكْثِهِ فِيهَا، اسی طرح حمام میں داخل ہونا۔ اب حمام والا جو ہوتا ہے، پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ حمام ہوا کرتے تھے، آج کل بھی کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں، نہانے کے لیے جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جاتا ہے بندہ اور نہا کر جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، اور ایک قیمت وہاں دے دیتا ہے، ایک رقم دے دیتا ہے، مثال کے طور پر 100 روپے 200 روپے دے دیتا ہے۔ اب در حقیقت یہ بھی اجارے ہی کی ایک قسم ہے، کرائے کی ایک قسم ہے، کہ حمام والا جو ہے وہ آپ کو پانی بیچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو جگہ دے رہا ہے نہانے کی۔ لیکن کوئی بھی حمام والا جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرنے کی، رکنے کی مدت بیان نہیں کرتا کہ بھائی آپ نے 5 منٹ سے زیادہ نہیں نہانا، یعنی میکسیمم ایک ٹائم ہوتا ہے، چلو بھائی 10 سے 15 منٹ لگا دیے، لیکن ایک عرفی طور پر یہ ہوتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی وقت متعین نہیں ہوتا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 2 منٹ کے اندر واپس آ گیا اور وہ کہے بھائی میں تو تمہیں آدھے پیسے دوں گا کیونکہ میں نے زیادہ ٹائم نہیں لگایا، تو یہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہاں پر جو ہے ایک ریٹ جو ہے وہ متعین ہے، ٹھیک ہے؟
حالانکہ جو کرایہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، کسی کے گھر میں رہتے ہیں، تو 1 مہینہ رہیں گے تو 1 مہینے کا کرایہ، 2 مہینہ رہیں گے تو 2 مہینے کا کرایہ۔ لیکن حمام میں داخل ہو کر اگرچہ وہاں ٹھہرنے کی مدت جو ہے وہ مجہول ہے، لیکن پھر بھی ضرورتاً جو ہے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر عرف ہے۔ تو اگر کوئی حمام والا ریٹ متعین کرتا ہے، وقت متعین نہیں کرتا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَدُخُولُ الْحَمَّامِ مَعَ جَهَالَةِ مُكْثِهِ، اور حمام میں داخل ہونا وہاں پر ٹھہرنے کے مجہول ہونے کے باوجود جائز ہے۔ وَمَا يَسْتَعْمِلُهُ مِنْ مَائِهَا، اور اسی طرح جو وہاں پانی وہ استعمال کرے گا وہ بھی مجہول ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس میں ریٹ وہ متعین رکھا گیا ہے۔ اسی طرح وشربۃ السقائی، اور اسی طرح یہ جو کیا کہتے ہیں مشق وغیرہ کے ذریعے پانی پلایا جاتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پانی وغیرہ لوگ پلایا کرتے تھے، بالخصوص ایسے مقامات، ایسی جگہیں جہاں پر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی، تو ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ساقی ہوا کرتے تھے جو پانی پلایا کرتے تھے، اور 1 آدھ درم جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی متعین نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اتنا پانی پیو گے تو میں تمہیں دوں گا، یا اتنے پیسے تمہیں دینے پڑیں گے، بلکہ اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بھئی پانی پی لو اور 1 آدھ درم جو ہے وہ دے دو۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ مشروب مجہول ہوا کرتا تھا، یعنی مقدار مشروب جو ہے وہ مجہول ہوا کرتا تھا۔ اچھا، زمان درک کے متعلق میں نے بتایا تھا، اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جو کوئی سامان بیچنے والا ہوتا ہے، اور ایک ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے۔ تو جو خریدنے والا ہے وہ بائیں کو اگر یہ کہے کہ بھائی اگر مبی جو ہے وہ اس میں کسی کا حق نکل کر آ گیا، یعنی میں یہ تم سے خرید رہا ہوں لیکن اگر اس میں کسی کا حق نکل آیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کوئی موٹر سائیکل خرید رہے ہیں، تو ایک بندہ بیچ رہا ہے اس کو، اب آپ کہیں گے بھئی یہ میں خرید تو رہا ہوں لیکن جو ہے وہ اگر یہ کسی اور کا نکلا، چوری کی بائک نکلی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہاں پر جو ہے وہ دکاندار کی طرف سے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانداروں کے دوست احباب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ میں بیچ میں جو ہے وہ حاشیہ نگاری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کسی آدمی نے یہ کہا کہ بھئی اگر اس میں کسی کا کوئی حق نکل آیا تو پھر جو ہے میں اس دکاندار کی طرف سے یا اس بائع کی طرف سے جو ہے وہ تمہیں اس کی قیمت واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کو زمان درک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ در حقیقت دیکھیں خلاف قیاس ہے کہ تیسرا جو بندہ ہے، تھرڈ پرسن جو ہے، اس کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، یعنی اس نے تو کوئی مطلب اس کا معاملہ ہے ہی نہیں نا وہاں پر، نہ تو وہ چیز خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایسی کنڈیشن اور ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کی ضمانت کو قبول کیا جا رہا ہے، اور کل کو اگر جو ہے وہ مبی کے اندر کسی کا حق نکل آتا ہے تو ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر یہ جو تیسرا بندہ ہے جو ضامن بنا ہے، اس سے اس کی رقم جو ہے وہ وصول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْإِفْتَاحُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَفَاءِ حِينَ كَثُرَ الدَّيْنُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى، اور انہی میں سے جو ہے وہ بیع وفا، بیع وفا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی صحت پر بھی افتاء موجود ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے پر بھی جو ہے وہ فقہا نے فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، بیع وفا کیا ہوتا ہے؟ بیع وفا جس کو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر وعدہ بیع کر لینا، کہ انسان جو ہے وہ ایک وعدہ کرتا ہے اور یا یوں سمجھیے کہ ادھار کی طرح کی کنڈیشن پیدا کر لیتا ہے
صحیح ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی بھی جواز کا حکم دیا گیا، حین کثرت الدین علی اہل بخارا، یہ اس وقت ہوا جب اہل بخارا کے اوپر جو ہے وہ دین یعنی قرضے کی کثرت ہو گئی، تو کئی لوگ مقروض ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں بے کا تو اصول یہ ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ سمن دیں گے۔ اب اگر جو ہے وہ آپ کے پاس سمن نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بے وفا کو جائز قرار دیا گیا۔ وہاں کا ذابی مصر وقد سموہ بیع الامانتی، اسی طرح مصر میں بھی یا شہر میں بھی ہوا، اور اسی کو جو ہے وہ فقہا نے، بلکہ ملک مصر کے اندر جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوا، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کو نام دیا جاتا ہے بیع الامانت کا۔ والشافعیت، اور شوافع جو ہوتے ہیں یسمونہ الرہن المعاد، شوافع اس کو رہن معاد کہتے ہیں۔ وہاں کذا سماہ بھی فی الملتقطی، اور ملتقط کے اندر بھی اس کو یہی نام دیا گیا ہے۔ وقد ذکرناہ فی شرح الکنز من باب خیار الشرط، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کی تفصیلات جو ہے وہ کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق میں خیار شرط کے باب میں بیان کر دی ہیں۔ وہ فی القنیہ والبغیہ، اور قنیہ اور بغیہ میں ہے کہ یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، کہ محتاج کے لیے جو ہے وہ استقراض بالربح، یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ استقراض بالربح کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ منافع کے بدلے جو ہے وہ قرضہ لینا، یعنی کوئی شخص محتاج ہے اور کنڈیشن یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ قرضہ کوئی دیتا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرضہ دینے والا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس پر تم سے منافع لوں گا، ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے قنیہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ درست اور جائز ہے اس طرح سے قرضہ لینا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ بعض لوگ اس کو اس عبارت کو اور اس مسئلے کو جزئیے کو جو ہے وہ حجت اور دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی سود پر قرضہ لینا جائز ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے بھئی یہ تو محتاج کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا محتاج اس دنیا میں کون ہے؟ تو یہاں محتاج کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص حالت اضطراری میں چلا گیا ہے، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہے، مفلس ہے، اور ساری امیدیں اس کی ختم ہو چکی ہیں، نہ وہ کما کر کھا سکتا ہے، نہ اسے کوئی شخص جو ہے وہ کھانے کو دے رہا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کوئی شخص ایسے قرضہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں پہنچ چکا ہے افلاس کے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ ہماری رقم واپس کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب اگر کوئی شخص اسے قرضہ دیتا ہے اس بنیاد پر کہ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا منافع دیں گے اس کے بدلے میں بعد میں، تو پھر فقہا نے کہا کہ جائز ہے۔ اچھا، پھر اس کے ادلہ کے اندر بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ قرضے میں جو ربا والا معاملہ ہے وہ جو ہے اس کی حرمت دلیل ظنی سے ثابت ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے چونکہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے تو ہم قطعیت کا حکم نہیں دیں گے، اس لیے کنڈیشنل جو ہے صورتحال کے اندر اس کے جواز کا حکم دیں گے۔ بعض نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہے، لیکن اس میں بہرحال ہم فی زمانہ یہی کہیں گے کہ اس طرح سے قرضہ لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فی زمانہ ایسی حالت پائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، انسان تھوڑی بہت کوشش کرے اور تھوڑا سا اگر غور و فکر کرے یا تلاش اور تتبع کرے تو اسے ایسی کنڈیشن نظر آ جائے گی کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ بغیر سود کے، بغیر منافع کے وہ قرضہ لے سکتا ہے۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں بالخصوص ہند و پاک میں اور پاکستان میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، بی سی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بھئی چند افراد مل کر جو ہے وہ رقم جمع کرتے ہیں اور ہر مہینے کسی ایک شخص کو دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی سود نہیں ہوتا اگر کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی سود وغیرہ کی، اور ہر شخص کا جو ابتدائی افراد ہوتے ہیں بالخصوص ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آخری بندے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب ایسی کنڈیشن اور صورتحال کے اندر کوئی شخص اگر چند بندوں کو جمع کر کے اور جو ہے وہ کمیٹی یا بی سی کی شکل اختیار کر لیتا ہے
اور جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لامحالہ قرضہ وہی شخص لے گا جس کی کوئی جاب ہوگی، کوئی نوکری ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا۔ رہی بات اس شخص کی جو بالکل بے روزگار ہے، وہ قرضوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اسے خود بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی میں یہ قرضہ کیسے واپس کروں گا۔ اس لیے جو ہے وہ اس کو یہاں پر فٹ نہیں کیا جائے ہمارے دور حاضر کے جو ہے وہ حالات اور واقعات پر۔ بعض علماء نے اس کو جو ہے وہ مجہول بھی ضعیف بھی قرار دیا اس قول کو، تو اس کو ہم اس زمانے کے اعتبار سے بہرحال مفتہ بھی ہی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر پانچواں قاعدہ یعنی الضرر یزال، یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا قاعدہ ہے القاعدۃ السادسہ، العادۃ محکمۃ یا محکمۃ، ٹھیک، کہ جو عادت ہوتی ہے وہ محکم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ کافی سارے ہمارے جو ہے وہ 5 قاعدے تو مکمل ہو چکے ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو مزید بھی چلانا ہے یا نہیں۔ اور یہ جو 5واں قاعدہ ہے یہ تو انتہائی اہم قاعدہ تھا، اور اس کے ضمن میں آپ نے دیکھا کہ کئی مسائل جو روزمرہ یا ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ قاعدہ بہت اہم ہے، اور اس کو اچھے انداز میں اس کی دہرائی کیجئے گا تاکہ آپ کو چیزیں واضح انداز میں سمجھ میں آ سکیں۔ آج کے سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی، کسی کا کوئی سوال، کسی اور کا کوئی سوال؟ کلیئر ہے سبق سب کے لیے؟